تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم پرانے عہد نامے میں سے آموز کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ انبیاء اصغر کی لکھی کتابوں میں سے ایک ہے۔ ابھی ہم تیسرے باب پر ہیں، اور آج ہم تیسرے باب کی 9ویں آیت سے باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے۔ اس کا موضوع ہے بنی اسرائیل کے گناہوں کے نتیجے میں ان کی عدالت اور خداوند کا ان کو سزا دینا۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ بھائی آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، ابھی میں اس باب کی 9ویں آیت سے پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ 9ویں آیت سے 11ویں آیت تک۔ اشدود کے قصروں میں اور ملک مصر کے قصروں میں منادی کرو اور کہو، سامریا کے پہاڑوں پر جمع ہو جاؤ اور دیکھو اس میں کیسا ہنگامہ اور ظلم ہے، کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے۔ خداوند فرماتا ہے، جو اپنے قصروں میں ظلم اور لوٹ جمع کرتے ہیں، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دشمن ملک کا محاصرہ کرے گا اور تیری قوت کو تجھ سے دور کرے گا اور تیرے قصر لوٹ جائیں گے۔ یہ اشدود کے قصروں اور مصر کے لیے منادی ہے۔ اشدود اور مصر اور بنی اسرائیل کی عدالت سے کیا تعلق ہے؟ اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ جی۔ خدا نے اپنے لوگوں کو فتح یابی بخشی، مصر میں ہوں یا پھر خدا کے لوگ اشود میں ہوں، یعنی کہ جو فلسطی ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ اس بار خداوند نے غیر قوموں کو بھیجا تاکہ ان لوگوں کی عدالت کریں جو خدا کی بھلائی اور اس کے علم اور کلام اور اس کے مکاشفہ اور نبیوں سے مستفید نہ ہوئے اور انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے سامریا کے پہاڑوں کا ذکر کیا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ سامریا کے پہاڑوں پر کیا ہو رہا تھا کہ خدا نے بنی اسرائیل کی عدالت کی ضرورت محسوس کی؟ میں کہوں گا کہ وہ بت پرستی کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے اونچے مقاموں کا رخ کیا، اور وہاں اونچے مقاموں پر وہ دیوتاؤں یا پھر بتوں کو رکھا کرتے تھے، اور اسرائیل نے بھی وہاں پر بت پرستی کی، اور میں کہوں گا کہ اسی لیے خداوند خدا نے اس قوم کی عدالت کی۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے۔ در حقیقت مجھے اسرائیل کے درمیان بڑا فرق یاد آیا کہ جب انہوں نے سامریا کے پہاڑوں پر روحانی زناکاری کی، اور ایک دیندار جو دنیا میں آیا اس نے اپنے باپ سے رفاقت رکھی اور ہر روز پہاڑ پر جا کر دعا کی، کتنا بڑا فرق جی موجود ہے۔ بالکل۔ بھائی یوسف وہ بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے، خداوند فرماتا ہے، جو اپنے قصروں میں ظلم کرتے اور لوٹ کو جمع کرتے ہیں، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے۔ یہاں پر مرقوم ہے کہ دشمن ملک کا محاصرہ کرے گا۔ تاریخی لحاظ سے اس قوم کی عدالت ہوئی۔ بھائی یوسف، میں آپ سے ان آیات کا مطلب جاننا چاہوں گا۔ غور کریں کہ خداوند نے کس بدی کی طرف اشارہ کیا۔ ان آیات کے علاوہ پوری کتاب میں ان کے ظلم اور میں کہوں گا کہ لوٹ مار کا تذکرہ ہے۔ یہ ہر دور اور ہر وقت میں ہر ملک کے لوگوں کی خصوصیات ہیں۔ ظالم کمزور پر ظلم کرتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے اخیاب کے ایام میں یزریل بن نبوت کے ساتھ کیا کیا۔ اخیاب نے اس کا پاکستان لینا چاہا تو اس نے کہا، خداوند مجھ سے ایسا نہ کرائے کہ میں تجھ کو اپنے باپ دادا کی میراث دے دوں۔ تب ایزابل نے مذہب کے نام پر اس کا ایک حل نکالا۔ مذہب کے نام پر؟ جی ہاں۔ صحیح۔ اور اس نے 2 جھوٹے گواہ تیار کیے جنہوں نے اس کے خلاف گواہی دی کہ اس نے خداوند اور بادشاہ کی تحقیر کی ہے۔ اور یقیناً ایسے لوگوں کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہے جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یعنی کہ لکھا ہے کہ تو جھوٹی گواہی نہ دینا۔ انہوں نے خداوند اور اس کی شریعت کو ترک کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اخیاب نے اسے قتل کر کے اس کا پاکستان لے لیا۔ اور یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ وہ نیکی کرنا نہیں جانتے۔
खुदाम फरमाता है जो अपने कसूरों में जुल्म और लूट को जमा करता है। जी। अमसाल के 10वें बाब की दूसरी आयत को पढ़ें जहां पर यह लिखा है कि शरारत के खजाने अबस हैं, लेकिन सदाकत मौत से छुड़ाती है। और इसीलिए इससे अगली आयत में हम उनकी अदालत के बारे में पढ़ते हैं। दुश्मन मुल्क का मुहासरा करेगा और तेरी कुवत को तुझसे दूर करेगा और तेरे कसर लूट जाएंगे। तारीखी लिहाज से ये अदालत उन पर कब आई? क्या ये असूरियों की शक्ल में उन पर आई या कोई और अदालत थी? मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूंगा। देखें, असूरियों ने एक से ज्यादा मर्तबा उन पर चढ़ाई की और खुदावन ने तंबी के तौर पर उनको भेजा, लेकिन बनी इसराइल का गुनाह बढ़ता ही गया और असूरियों ने उनको असीर किया और आज भी वो उनकी असीरी से वापस नहीं आए। और हम उनको यूं कह सकते हैं कि, और मैं कहूँगा कि ये बात सच भी है कि आदमी जो कुछ बोता है दर हकीकत सच में वो वही काटेगा। उन्होंने अपने कसूर जुल्म और लूट से भर लिए और इसके नतीजे में उनकी कुवत जाती रही और उनका कसूर लुट गया। ठीक है। 11वीं आयत में हमने उन पर आई अदालत के बारे में पढ़ा। ये मुसीबतों की शक्ल में है। अक्सर सवाल होता है, अगर एक ईमानदार मुसीबत से गुजरे और आजमाइश और बीमारी में जिंदगी गुजारे, क्या उसकी अदालत होगी? क्या मुसीबत, मुश्किल, दुख और नुकसान ईमानदार की जिंदगी में बदी की निशानी है कि खुदा ने उसकी अदालत की? देखें, जब भी ईमानदार के साथ कुछ ऐसा हो तो वो खुदावंद से पूछे, क्योंकि मैं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर बीमारी या फिर दुख या फिर तरबियत या नुकसान सिर्फ और सिर्फ अदालत के लिए होता है। इसकी वजह कुछ और भी हो सकती है। और मैं ये भी कहूँगा कि कभी कभार ये बात अमान की सच्चाई को भी जाहिर करती है। अपने माल का लुट जाना भी खुशी से कबूल किया। अगर ये उनकी तरबियत या अदालत के लिए होता तो वो खुश ना होते। हम खुदावंद से पूछें कि तेरा मकसद क्या है। अयूब के साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो उसकी जिंदगी की बदी के सबब से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि उसकी जिंदगी को पाक करे। तरबियत पाना अच्छी बात है, लेकिन हम खुदा के हर अमल को इस नज़र से ना देखें कि खुदा ने उनकी अदालत की, क्योंकि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि खुदावंद खुदा का हर अमल अदालत के लिए हरगिज़ नहीं होता, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं, बाद में उनको चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। खुदा उनके साथ हमारा रिश्ता इस बात को जाहिर करता है कि ये हमारे ईमान का इम्तिहान है या खुदा उनकी तरबियत। खुदा उनके साथ रिश्ता रखने वाला अपने दुख से वाकिफ होता है। इसीलिए जब पौलुस और सलास को गलत तौर पर फिलिपी में कैद किया गया तो उनकी नीयत साफ थी। उन्होंने दुआ की और खुदावंद की तमजीद की, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, कि खुदा का गजब उन पर भड़के। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको खुदा से पूछना चाहिए। खुद को इलाही रोशनी में डालें और देखें कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और खुद को अब्दी रोशनी में ले चलें। सही। अभी वक्त है कि हम मेहमानों से एक और सवाल लें। 12वीं आयत में लिखा है, जिस तरह से चरवाहा 2 टांगे या कान का एक टुकड़ा शेर बब्बर के मुंह से छुड़ा लेता है, उसी तरह बनी इसराइल जो सामरिया में पलंग के गोशे में और रेशमीन फर्श पर बैठते रहते हैं, छुड़ा ले जाएंगे। इस आयत का क्या मतलब है? ये मुश्किल तरीन आयात में से एक है, इसकी वजाहत करें। जी देखें भाई, मैं 12वीं आयत को इसराइल के लिहाज से बयान करूंगा ताकि नबी की बात को बयान कर सकूं, और इसकी वजाहत खरूज के 22वें बाब की 12वीं आयत में मौजूद है। अगर वो उससे चोरी हो जाए तो वो उसके मालिक को उसका मुआवजा अदा करे। यानी एक चरवाहे से अगर भेड़ खो जाए तो वो उसका मुआवजा उसके मालिक को अदा करे, और अगर उसको किसी दरिंदे ने फाड़ डाला है तो वो उसको गवाही के तौर पर अदा करे और फाड़े हुए का नुकसान भरे। यानी गवाही चरवाहे मालिक के लिए सबूत लेकर आए कि उसकी भेड़ को दरिंदे ने फाड़ दिया। इसीलिए चरवाहा कोशिश करता है कि मालिक को गवाही देने के लिए बब्बर शेर के मुंह से उस भेड़ की टांग या कान का टुकड़ा छीन लाए। जिस तरह चरवाहा 2 टांगे या कान का एक टुकड़ा शेर बब्बर के मुंह से छुड़ा लेता है और मालिक के लिए एक टुकड़ा लाता है, ताकि उसको उस भेड़ का मुआवजा अदा न करना पड़े।
دیکھیں یہاں پر بات یہ ہے کہ اس نے اس تشبیہ سے یہ ثابت کرنا چاہا، وہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ ہی بچ جائیں گے، اور جس طرح چرواہا شیر ببر کے منہ سے ٹکڑوں کو چھینتا ہے کہ وہ اس کے مالک کو آ کر ثبوت دے، بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے کو تھا۔ یسایہ پہلے باب میں لکھا ہے کہ اگر رب الفاظ ہمارا تھوڑا سا بقیہ نہ چھوڑتا تھوڑا سا بکیا۔ تو ہم سدوم کی مثال اور امورا کی مانند ہو جاتے۔ ان لوگوں کے پھاڑے جانے یا اسیر ہونے کے معنی ہیں کہ وہ اسوریوں سے اسیر ہوں گے اور اسیر کچھ ہوں گے۔ باقی رہیں گے۔ لیکن میں کہوں گا کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہی مثل یہاں پر استعمال کی صحیح۔ گئی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ اسور کی اسیری میں گئے اور بہت کم ملک مصر میں بچ رہے۔ خدا نے ان لوگوں کی عدالت کی۔ اگلی آیت یعنی 13ویں آیت میں وہ کہتا ہے، سنو اور بنی یعقوب کے خلاف گواہی دو۔ بھائی یوسف، میں رب الافواج کے متعلق جاننا چاہتا ہوں، خدا ان کے لوگوں پر اس کی عدالت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ رب الافواج کے معنی کے اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے کہ وہ ان کی طرف ہے، لیکن یہاں ان لوگوں کی عدالت ہوئی۔ پھر یہاں رب الافواج کا نام کیوں لکھا ہے؟ دیکھیں خدا ان لوگوں کو چھڑائے یا ان کی عدالت کرے، وہ دونوں صورتوں میں رب الفاج ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، اور جب خداوند کے لوگوں کے خلاف دشمن آتے ہیں تو لکھا ہے، لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے اور یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ اگر میں خداوند سے عداوت رکھوں جس نے مجھے بنایا، تو میں اس کو اپنا مخالف بناؤں گا۔ خداوند خدا رب الفاج فرماتا ہے، سنو اور بنی یعقوب کے خلاف گواہی دو۔ خداوند قوموں کی عدالت کرے گا، وہ رب الفاج ہے، اور یہ بات سچ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، اب میں 12ویں آیت کی طرف بڑھوں گا۔ اس نے لوگوں کے اس بقیہ کی بات کی جو زمین پر رہ جائیں گے، وہ اسوریوں کے اسیر نہ ہوں گے۔ اسی طرح بنی اسرائیل جو سامریا میں پلنگ کے گوشے میں اور ریشمین فرش پر بیٹھے رہتے ہیں چھڑا لے جائیں گے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ریشمی کے معنی ہے ریشم، یہ دمشق سے نکلا ہے، اور آج بھی دمشق اپنے بہترین کپڑے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ریشمی فرش اور عبرانی میں ریشمی اور دمشق کے الفاظ ایک جیسے ہندسوں سے ہی بنے ہیں، اور میں کہوں گا کہ جس طرح گناہ اور سزا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی آسائشوں میں کھو کر غریب اور مفلس پر ظلم کرتے ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ ان لوگوں کے محل ظلم اور لوٹ سے بھرے ہوئے تھے۔ صحیح۔ اس دولت مند آدمی کی طرح جس کا ذکر لوکا کی انجیل کے 16ویں باب میں ہوا، وہ ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا۔ رہتا ہے، اور جیسے وہ پلنگ کے گوشے اور ریشمی فرش پر بیٹھے رہتے تھے، یعنی کہ وہ شان و شوکت سے رہتے تھے۔ دمشق یعنی اسوری یا ارامی ان پر چڑھ آئیں گے اور ان کو تباہ کریں گے، اور ریشمی ان کا وہ گناہ ہے جس کی سزا خداوند خدا ان کو دے کر میں کہوں گا کہ ان کی عدالت میں کہوں گا کہ ضرور کرتا ہے۔ دیکھیں شان و شوکت میں رہنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ظلم کر کے دولت مند ہو رہے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ یعقوب کہتا ہے، تم نے آخری زمانہ میں خزانہ جمع کیا۔ دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے، ان کی مزدوری جو تم نے دغا کر کے چھڑوائی چلاتی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کی فریاد رب الفاظ کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ وہ غریب پر ظلم کر کے شان و شوکت سے رہے، تو سوری یعنی ارامی ان پر حملہ آور ہوئے، اور لکھا ہے کہ شمالی بادشاہ ان پر حملہ آور ہو کر ان کو تباہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، پھر 14ویں آیت پہ لکھا ہے، کیونکہ جب میں اسرائیل کے گناہوں کی سزا دوں گا تو بیت ایل کے مذبحوں کو بھی دیکھ لوں گا، اور مذبح کے سینگ کٹ کر زمین پر گر جائیں گے۔ بھائی یوسف، خدا بیت ایل کے مذبحوں کو کیسے سزا دے گا؟ یقیناً یہ بت پرستی کی طرف اشارہ ہے، اور یروبام بن نبات نے بیت ایل میں کہوں گا کہ بنی اسرائیل سے گناہ کروایا۔ آپ کو یہ تاریخ یاد ہوگی پہلے سلاطین کی کتاب کے 13ویں باب میں، جب مرد خدا بیت ایل کو گیا اور مذہبوں کے خلاف نبوت کی، تو یروبام بادشاہ نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کہا کہ اسے پکڑ لو، اور اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ ابتدا سے ہی یروبام بن نبات نے، جس نے اسرائیل سے گناہ کروایا،
اس نے ملک میں بت پرستی کو رائج کیا اور خدا نے سینکڑوں سالوں تک اس سب کی برداشت کی، پر ان کی عدالت ہونی تھی، کیونکہ لکھا ہے کہ جب میں اسرائیل کے گناہوں کی سزا دوں گا تو میں بیتیل کے مذبحوں کو بھی دیکھ لوں گا، وہ ان کو بھی سزا دے گا، اور پھر لکھا ہے مذبح کے سینگ کٹ کر زمین پر گر جائیں گے، خدا بیتیل اور سامریا میں بت پرستی کو ختم کرے گا۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے میں زمستانی اور تابستانی گھروں کو برباد کروں گا، اس سے کیا مراد ہے؟ جی بھائی یوسف۔ 15ویں آیت میں زمستانی اور تابستانی گھروں کا ذکر ہوا ہے۔ جب کوئی شان و شوکت سے زندگی بسر کرے تو اس کے پاس زمستانی اور تابستانی گھر ہوتے ہیں، سو وہ زمستانی اور تابستانی گھروں کو تباہ کرے گا تو ان کا کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اور ہم نے پہلے بھی کہا کہ خدا انسان کے آرام دہ زندگی گزارنے کے خلاف نہیں، لیکن وہ ان کی زندگی کے خلاف ہے جو غریبوں پر ظلم کر کے رہتے ہیں، جیسا کہ لوکا 16 باب میں دولت مند آدمی کا ذکر ہوا۔ اس کے دروازے پر غریب لازر پڑا رہتا تھا اور اس کے میز پر سے گرے ہوئے ٹکڑے کھا کر اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ اسرائیل کے ایام میں سب لوگ امیر نہ تھے، بلکہ اس کے ایام میں بہت سے لوگ غریب بھی تھے، اور وہ زمستانی اور تابستانی گھروں میں رہنے کے لیے غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ خدا ان کو سزا دے گا، مطلب کہ جب آپ غریب پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں تو سزا بھی ضرور پائیں گے، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم غریب اور مفلس پر رحم کریں، اور خدا کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہی ہے۔ ٹھیک ہے، بیتیل کے مذہبوں کی عدالت کے حوالے سے آپ نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ بیتیل ناپاک ہوا، وہاں سونے کا بچڑا نصب کیا گیا اور لوگوں نے اس جگہ بت پرستی شروع کی۔ ہم آج کے دور میں اس سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ مسیحی اقدار میں بت پرستی اور اس کے خیالات شامل نہ ہوں؟ کیونکہ آج کل ہم ایسی چیزیں ہوتے دیکھتے ہیں جو مسیحت کے نام پر بت پرستی کے رواج کو رائج کرتے ہیں، ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ ابتدا میں یرو بن نبات نے 8ویں مہینے میں ایک عید منانے کا بھی ارادہ کیا۔ یہ 7ویں مہینے میں بھی ہوتی تھی، لیکن اس نے 8ویں مہینے میں اس کو رکھا اور جی۔ اپنے کاہنوں کو بھی مقرر کیا۔ یہ خدا کے حکم اور مذہبی حوالے کے بغیر تھا۔ اس نے 7ویں مہینے کی بجائے 8ویں مہینے میں عید کو رکھا اور اپنے کاہن مقرر کیے۔ اور یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مسیحت میں یہ سب دہرایا صحیح۔ جا سکتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ بہت سی چیزوں کی بنیاد بائبلی نہیں، کیونکہ جو بائبل سے نہیں وہ انسان کے دماغ کی تخلیق ہے۔ جیسے یروبام بن نبات نے اپنی سوچ کے مطابق مذہبی کہانی گھڑی اور ایک عبادت کا نظام قائم کیا اور ایک مہینہ مقرر کیا۔ اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ مسیحت کے لیے بھی ایسا ہی ہے، اور بہت سی چیزوں کی بنیاد بائبل مقدس میں نہیں ہے۔ اس لیے اچھا یہی ہے کہ ہم پوری بائبل کا مطالعہ کریں، کیونکہ جو کچھ بائبل میں نہیں ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، سو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے کنارہ کریں۔ شکریہ بھائی یوسف، یہ بہت ہی دلچسپ اور شاندار مطالعہ ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں میں کیا دیکھنا چاہتا ہے اور کیا نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم بھٹک جائیں اور وہ ہماری عدالت کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم مطالعہ جاری رکھیں گے۔ بہت خدا آپ کو شکریہ، برکت دے۔ اور مہمانوں کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا ان لوگوں کے متعلق جن پر عدالت ہوئی، بنی اسرائیل اور شمالی سلطنت، کیونکہ ان میں بت پرستی رائج تھی۔ وہ ظلم اور لوٹ مار کرتے تھے اور خود شان و شوکت سے رہتے تھے، عیش کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ غریبوں پر ظلم کرتے تھے اور سب کچھ بھول چکے تھے، اور خدا ان کے اعمال سے ناخوش ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو خداوند نے اپنی قوم ہونے کے لیے چنا۔ وہ اس قدر بے حس ہو چکے تھے کہ غریبوں کی فریاد پر کان نہیں لگاتے تھے۔ عزیز ناظرین، خدا پاک ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اپنے اعمال سے اس کی راست بازی اور پاکیزگی کو ظاہر کریں اور دوسروں سے محبت رکھیں۔ جو بھی خدا سے پیدا ہوا اور خدا کے خاندان میں شامل ہو کر زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنے اعمال سے اس پاکیزگی کو ظاہر کرے، ظاہری پاکیزگی اور باطنی پاکیزگی ظاہر کرے۔
آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.